اگر وہ ضمائر جو ہم نے پچھلی بار یاد کیے تھے ان کو اسم کے ساتھ لائیں یا ان حروف کو اسم کے ساتھ لائیں تو کیا ہوتا ہے، اگر فعل کے ساتھ لائیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں یا کے حوالے سے۔ یا اگر شروع میں ہو تو کیا ہوتا ہے، اور یا اگر آخر میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں قلم، پچھلے جمعے ہم نے یہ بڑا تفصیل سے پڑھا ہے، اگر قلم کے ساتھ میں آخر میں یا اٹیچ کرتا ہوں تو یہ ترجمہ دیتی ہے میرا یا میری۔ ٹھیک ہے، قلمی، میری قلم یا میرا قلم یا میرا پین۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو فعل کے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں اسی جگہ پہ جو تشکرو ہے یا تدخلو ہے، اس تا کو ہم ہٹا کے یا لگاتے ہیں اور یہ فعل سے پہلے آتی ہے تو یہ کیا کرے گی، وہی ترجمہ دو تین باتیں کرے گی۔ کون کون سی؟ چلو بتائیں۔ ایک تو زمانہ حال میں جائے گی اور پھر گزارے کی بات ہوگی مستقبل اور کوئی نہیں، میں ٹوکن میری بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا بھی اللہ سایہ، اگر اس یا کی جگہ پہ ہم نے تا شروع میں فعل سے لے کے آ گئے، آخر میں یا لائے تو ٹھیک ہے جی، قلم ہی ہو گیا، مان لی بات۔ اس یا کو ہم لے کے گئے ادھر تو یدخلو ہم نے کر لیا تدخلو کی جگہ پہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرے گی ترجمہ میں؟ نمبر ایک کیا کرے گی؟ چلو جی حال ہو گیا۔ نمبر دو کیا کرے گی؟ حال ہی رکھو نا جی، پھر حال میں ترجمہ کرے گی۔ اور کیا کرے گی؟ بھائی پھر ذرا غور کریں، میں بتانا نہیں چاہتا۔ تدخلو تو داخل ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مذکر کا بھی جو ہے نا، چلو مان لیتے ہیں۔ اچھا جی، مذکر بھی لے آنے ہیں۔ اور جی اور حال کا اور غائب کا اور حاضر کا ترجمہ کرے گی۔ دو کام کرے گی یا جو ہے وہ غائب کا ترجمہ بھی غائب میں بھی۔ یہ فرق پڑتا ہے ایک عربی پڑھنے والے کے لیے، جب وہ اردو میں آتا ہے تو اس کو بالکل بڑا پرفیکٹلی گردان آتی ہوتی ہے، لیکن بولنے کے وقت اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو فاضل عربی لڑکے نکلتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو لینگویج نہیں آتی، وہ بڑے مہارت حاصل کرتے ہیں وہاں پہ، یعنی ضد چلتی ہے گردانے پڑھنے کی، ایون وہ کھمبے کے اوپر گردانے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لفظ دے دیں اس پہ گردانے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو صحت دے یہاں تھے تو وہ سکھاتے ہی تھے اس طرح، چل بھائی کھمبے کی گردان کر۔ تو جی ہاں تو لیکن جب کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بات آتی تھی کہ دوسری زبان میں جا کے ان کو استعمال کیا جائے، یہ ٹائم نہیں ہوتا۔ عربی زبان سیکھنے میں جو ڈیوریشن ہوتا ہے، نیک ٹو نیک پیک ہوتا ہے چیپٹرز کا، وہی ختم کرنے کے بعد ایگزام آ جاتا ہے۔ حالانکہ ایک سیشن ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے کہ عربی بولنا، اور 3 سال یا 5 سال ایک بندہ لگاتا ہے کسی مدرسے میں، اس کے بعد اسے نکلتے وقت ایک بہترین ٹرانسلیٹر اور بہترین سپیکر ہونا چاہیے۔ اس کا بینیفٹ ملک پاکستان کو ہوگا، اردو بولنے والوں کو ہوگا، کہ آپ عرب کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں گے، آپ قرآن کو سمجھیں گے، پھر آپ کو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے میں، انٹریکٹ کرنے میں بڑی سہولت ہوگی، اور آپ ایک بہت اعلیٰ پوزیشن حاصل کر لیں گے بزنس کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ۔ چاہے آپ بزنس کوآرڈینیشن میں آتے ہیں، چاہے آپ جاب میں آتے ہیں، چاہے آپ فائنینشیل سوشل لائف میں آتے ہیں، تو آپ کو ایک علیحدہ مقام ملے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ اگر ہم اپنی قوم کو اس طریقے سے شروع کر دیں، بسم اللہ کریں۔ علم تو عام ہونا ہی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، تو یہ تو ہو کر رہے گا، کیوں نہ ہم اس کا حصہ بنیں۔ تو یہ اس طرح کر کے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو تا کی جگہ پہ میں نے یا لگا دی، تو تا نے اس کو رکھا تھا
حالت اگر آپ بہتر لفظ استعمال کرتے تو کہتے کہ یہ جو حالت ہے ایک اس کی یہ پوزیشن ہے. حالت میں کیا کیا آتا ہے؟ حالت غائب، ٹھیک ہے، مخاطب اور متکلم، ٹیکنیکل بات یوز کریں نا. تو یہ تین چیزیں ہیں جی. اچھا کون سی چیز یا لیتی ہے ساتھ میں ترجمہ کرتے وقت حال کے ساتھ؟ غائب کی. جو آپ نے کہا نا مذکر، چلو یہ بھی بات مان لیتے ہیں، حال بھی مان لیتے ہیں اور غائب بھی مان لیتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ یہی یا جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع میں بھی جاتی ہے. تھوڑا اور بڑھ لیتے ہیں آگے. پہلی بات ہے یا نے کیا کیا کہ اس کو حالت غائب میں لے گئے. آپ اسی لفظ کا ترجمہ کس میں کریں گے؟ حالت غائب میں کریں گے. جیسے تھا تشکرو تو شکر کرتا ہے، یا تدخلو تو داخل ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں تا کو ہٹا کے اسی دخل کے ساتھ یا لگاتا ہوں، یدخلو، تو کیا کریں گے ترجمہ؟ وہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یدخلو میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مذکر کا کانسیپٹ بھی ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. تو پہلی حالت کون سی آپ نے کی؟ حالت غائب. اس میں واحد تثنیہ جمع تینوں آئے، یدخلو، یدخلان، یدخلون. تو تینوں میں یا نے کیا کیا؟ واحد تثنیہ جمع میں بھی گئی، پھر حالت غائب میں بھی اس میں رکھا، پھر ترجمہ بھی حال میں کیا. دیکھیں ایک یا تین کام کرتی ہے، یہی تا تین کام کرے گی، یہی جو الف ہے وہ بھی تین ہی کام کرے گا. اب آپ اس کو الف تا یا نون کو پورا کریں. آگے جا کے الف اور نون کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، دو میں رہ جاتے ہیں. یہ کلیے کرتے ہیں، یہ اہل زبان نے اس طرح کر دیا ہے. تو یا تا الف نون یا الف تا یا نون جو مرضی پڑھے، یہ صرف ترجمہ چینج نہیں کرتے، یہ حالت بھی بدلتے ہیں. یہ ترجمے کے ساتھ اس کے جو اس کی حالتیں کیا کہیں گے، واحد تثنیہ جمع، عدد. ہاں جی. اگر ہم اس کو یہ کر لیں کہ ایک گردان میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہمارے پاس ہوگی خالق، وہ غائب، مخاطب اور متکلم، دوسری ساتھ میں ہمارے وہ مذکر لکھی ہوئی ہے، اس کے لیے مؤنث بھی لکھ لیں، اور تیسری ہم عدد بھی لکھ لیں. تو پھر اور زیادہ وہ میرے تسی بندے نے ساسڑ نے گردان دا نام لے کہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. آنا میں نے ادھر ہی ہے. میں اصل میں اس کو نہ وہ گردان کی طرف لے کے نہیں جانا چاہتا. میں ہاں جی جٹکا انداز ہے یہ اردو میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ ہم آخر پہ گردان پڑھیں گے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اور اس کو یاد بھی کریں گے. اور یہ عربی سیکھنے والوں کا گردان کا یاد کرنا اس سبق کا حصہ ہے، یعنی کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے. پہلے بس میں اردو میں یہ کانسیپٹ دے رہا ہوں کہ یا نے کیا کیا، پھر پچھو کتاب اللہ کھولا وقت ٹھیک ہے کہنے یدخلو. اس میں ترجمہ ہو گیا تھا جب تدخلو تھا تو ہم نے کہا تو داخل ہوتا ہے، تو یدخلو کہا کہ وہ، تو حالت غائب میں گیا مخاطب سے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو یا نے ایک اور بھی کام کیا ہے کہ جو حالت غائب میں گئی ہے تو اس کے ساتھ مذکر بھی اس نے لے لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح تشکرو میں تا جو ہے، لیکن وہ تا یہ کام نہیں کرتی. تا آگے بڑھ کے جب تدخلو تدخلان تدخلون چوتھا سیگا کہیں تدخلینا، تو تا ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ غائب میں جاتے ہیں تو یدخلو یدخلان یدخلون تدخلو ہے. اللہ بسایا صحیح راہ جایا کر. پہلی بار کیا کہا نہیں یا تدخل نہ کہا، پھر اس لوٹ آیا واپس کہ نہیں یدخلنا. ٹھیک ہے. تو یہ گردان سے زیادہ آسانی رہے گی، میں اس طرف نہیں جاتا جی.
تو آج کا بڑا چھوٹا سا ہمارا سبق ہے کہ اگر یا شروع میں ہو تو فعل کے ساتھ یا شروع میں ہو، فعل کا شکل اختیار کرنا عربی زبان کی ڈائی سے آئے گا، ہم اپنی مرضی سے نہیں بنائیں گے، ترجمہ ہم کریں گے اس کا حالت غائب میں، اور مذکر عدد جو ہے اس کے ساتھ بدلنے کے باوجود یا کا ترجمہ وہی رہے گا، مذکر اور حالت غائب، یہ نہیں بدلے گا۔ پھر کہوں بات، عدد بدلنے کے باوجود یعنی تثنیہ اور جمع ہونے کے باوجود جملے میں یا کا ترجمہ آپ حالت غائب میں کریں گے اور مذکر میں کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یا کا چھوٹا سا کانسیپٹ تھا کہ اگر یا شروع میں آ جائے تو یہ کام کرتی ہے، اگر یا آخر میں آئے اسم کے ساتھ تو کتابی، اب یہ فعل نہیں ہے، اب میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں ہم نے کہا تھا کتابو، اس کی کتاب، کتابو کا تیری کتاب، ٹھیک ہے، کتابو کم، کتابو کما، وہ ہم نے پچھلی بار ساری ایکسرسائز کر لی ہے۔ تو اس اعتبار سے یا جو ہے وہ اپنی پوزیشن بدلتی ہے تو ترجمہ بہت سارا فرق لے جاتی ہے، یہی کام حرکت بھی کرتی ہے، الف بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ اس لفظ کو لیتے ہیں شکر کو جو آسان ہے، اس سے پہلے آپ الف لے آئیں، آپ کہتے ہیں نا اشکرک، ہم ڈسکس کر چکے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اشکرک، ترجمہ حال میں گیا، ٹھیک ہے، اس میں الف نے آ کے کیا کیا، پہلے آیا فعل سے تو ترجمہ کیا ہوا میں۔ اگر یہ آخر میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ترجمہ اس کا بدل جائے گا، وہ نشانی ہے۔ آپ اسی شاکارا شاکارا شاکارو میں لے کے جائیں، یہ اگلے لیکچر میں آئے گی بات، تھوڑی سی مشکل ہے اس وقت، شاید گردان سے پہلے میں کروں تو اوپر سے گزر جائے۔ واو اور الف کا کیا تعلق ہے، واو کیا ہے، الف کیا ہے، اس کی ساری ونڈ کر لیں گے بڑی آسانی سے۔ پھر آپ کو ایک موازنہ نظر آئے گا کہ زبر، الف، نون پہلے آئے، نون بعد میں آئے، ٹھیک ہے، یا پہلے آئے، یا بعد میں آئے، تا پہلے آئے، تا بعد میں آئے، تو کیا کیا فرق پڑ جاتا ہے اسی لفظ کے اوپر۔ اصل میں نے ماضی اور مضارع کی گردان کو جمع کر کے آپ کو یہ سارا کوئی بتایا ہے، ٹھیک ہے ماضی مضارع کی گردان میں سے چیزیں نکال کے تو میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے اس طریقے سے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لفظ داخلہ ہے اس کی گردان یاد کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں یہ کام بڑا ضروری ہے کہ جس وقت آپ الفاظ کو بنا رہے ہوتے ہیں، جملے بنا رہے ہوتے ہیں، تو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں بتانے کے لیے متعلقہ فعل کا نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کھانا ہے، آپ کھانے کی بات کریں گے تو لفظ کھانا ہی لے کے آئیں گے، پینے کی بات کریں گے تو پینا لے کے آئیں گے، یعنی یہ افعال ہیں جن کو استعمال کر کے جملے بنائے جاتے ہیں یا باتیں مکمل کی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک لفظ ہے دخلہ، یعنی اگر اس کا دخل روٹ ورڈ ہے، مادہ اس کا داخل ہونا، عربی میں مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کا مطلب کیا ہے، جو آخر میں نہ ہے آ جائے، جس کا ترجمہ کرتے وقت اسے کیا کہتے ہیں، مصدر۔ اب اس میں سے افعال بنانا وہ ایک کلیہ ہے، ایک ڈائی ہے۔ آج ہم اس ڈائی کو کھل کے سامنے لے آتے ہیں، کتنی دیر چھپائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو داخلہ ایک ڈائی ہے جس کے تحت یہ اس کی 14 اقسام ہیں، پہلے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ عربی بولنے میں یہ 8 رہ جاتی ہیں، کلاسیکل لینگویج میں 12 پہ اکتفا کر لیا جاتا ہے، اس سے گزارا ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس کو ہم یاد کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو بنانے میں اور اس کو کرنے میں بہت کرنا چاہیے، جب ہم آگے جا کے جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ سوال اٹھے گا۔ مثلا ابھی میں بات کر لیتا ہوں، اب نہیں ہم اس بات کو چھیڑتے،
مشکل ہوگا. پہلے ہم یہ یاد کر لیں ڈائی. داخلہ میں کہتا ہوں ترجمہ کریں اس کا کیا ہے؟ وہ کہاں سے لے آئے ہیں آپ؟ فوراً بندہ جو نیا بندہ پوچھے گا بھائی جناب داخلہ سے مطلب داخل ہونا، تو مان لیا لفظ داخلہ میں وہ کدھر سے آیا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نیا بندہ نہیں بتا سکے گا. کیوں جو لفظ آیا ذرا مہربانی کرنا. کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں وہ زنگ لگ گئے نا، 3 سال ہو گئے ہے نا، 3 سال ہو گئے تو وہ زنگ آلود ہو گئی گردانے. نئے بندوں کو بھی جیسے بھی ہے نا جٹا دے جڑے والے ہیں کو ویسا اپنے ٹنگا تے پیچھے ایک ہی حال پڑھیں تو ادھر پھاڑی ابھی جا کے کہہ جاتے ہیں تھوڑا سا بدن ڈال کے چلے آپ پڑھائیں. ہم اس طرح صرف ان لوگوں کا ایک گروپ بناتے ہیں اس میں ہم تھوڑی سی پریکٹس کیا کریں گردان. جی مجھے بھی یہاں اس لیے کرنا پڑے گا کہ جو لوگ آپ لیکچر سن کے کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بینیفٹ ہوگا، لیکن جتنے بھی لوگ سنتے ہیں ان کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ کلاس کو جوائن کریں یا گروپ میں ریکویسٹ کریں، وہ گروپ میں آپ کو ڈالا جائے. یہ بیٹر ہوگا تاکہ آپ کو 100% اس پہ عبور حاصل ہو. جہاں ہم اس وقت سارا کچھ نہیں بتا سکتے، یہ تو ایک جسٹ ایک انٹروڈکشن ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ ایک موٹیویشن ہے اور یہ ایک وہ حوصلہ ہے جس سے آپ کو یہ ثابت کیا جا سکتا ہے آپ سیکھیں، آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، بچہ بھیجیں وہ آپ کو سکھا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں تو آسان ترین ہے. کوئی بندہ سکول نہیں بھی گیا تو وہ بھی پڑھ جائے گا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سب کو وسعت علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. تو داخلہ، داخلہ، داخلو، داخلت، داخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتما، دخلت، دخلنا. یہ 14 لفظ میں نے گنے بڑی آسانی سے، 12. ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر آپ لوگ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. داخلہ، داخلہ، داخلو، داخلت، داخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا. اچھا یہ جو تو آپ اردو میں کرتے ہیں یہ وہی ہے کام، اصل میں چھوٹا ہو گیا کٹ وٹ کے صرف نا. ہم کہتے ہیں نا تو، تم، ٹھیک ہے، تمہارا، آپ کا، تم دونوں کا. یہ دیکھ لیں تا، تما، تم، تی، تما، تننا، یہ اس میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. جو ہم نے یہاں پہ ترجمہ کیا تھا دخلتا، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں تو. یہ تو ترجمہ کون لے کے آیا ہے؟ تا لے کے آئی ہے. اور تا اور تو کا بڑا تعلق ہے، بڑا گہرا. اس طرح تم کا بھی بڑا تعلق ہے. ہم جب کہتے ہیں بھئی تم سب داخل ہوئے تو ہم نے تو کی جگہ پہ تم لے کے آئے، ادھر بھی تم ہی لگتا ہے. چلو دیسی طریقہ کر لیتے ہیں نا. میں اس دخلتا کو کہتا ہوں اردو میں بھئی آپ دخل تم، تو کیا کہو گے؟ تم سب داخل ہوئے. آپ تا کو تو کہہ لو نا تو ترجمہ آپ کر لیں گے. اس طرح کہتے ہیں تم سب داخل ہوئے تو اسی داخلہ کے ساتھ تم لگا لو تو کیا بنے گا؟ دخل تم. اس لیے میں ادھر گردان کی طرف نہیں جاتا تھا کہ ادھر بات جو ہے بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو جب گردان کریں گے تو اس میں دخلتا، دخلتما، دخلتم ہے. عربی میں ایک اضافت ضرور ہے جو آپ کو ہر صیغے میں لے کے آنی پڑے گی، حالت غائب میں بھی، مخاطب میں بھی، متکلم میں بھی، یا حاضر جس کو کہہ لیتے ہیں. تو اس میں آپ تثنیہ جو اردو میں نہیں ہے، ہم واحد کے بعد 2 ہو جائیں تو جمع کہتے ہیں، تو عربی میں واحد کے بعد 2 ہوتے تو تثنیہ کہتے ہیں. پھر 2 کے بعد جمع کا صیغہ آتا ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے. اس بنیاد پہ اس میں صیغے بڑھتے ہیں. جیسے ہم داخلہ کے بعد داخلو نہیں کہتے، ہم داخلہ کہتے ہیں تو ایک الف آیا. میں نے پہلے بات کی نا کہ الف کا بڑا کمال ہے. جب پہلے آئے تو ترجمہ کیا کرتا ہے، آخر میں آئے تو ترجمہ کیا کرتا ہے. داخلو میں بھی آخر میں الف ہے تو یہ ترجمہ الف بدلتا ہے. اصل میں الف نے ہی ہمیں بتایا
کہ یہ حالت تثنیہ ہے، داخلہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے یہ جو تثنیہ بھی ساتھ گردان میں لے کے چلنا پڑے گا. تو شروع کریں داخلہ، داخلہ، داخلو، یہ واحد تثنیہ جمع. یہ داخلہ واحد ہے، کسی ایک کے لیے کہنا ہو داخلہ وہ داخل ہوا، داخلہ وہ دو داخل ہوئے، داخلو وہ سب داخل ہوئے، داخلت وہ ایک داخل ہوئی، داخلتا. اب دیکھیں آ کو تا میں بدلا. تا جو ہے یہ مؤنث کا کردار بھی ادا کرتی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ داخلہ کے ساتھ الف ہٹا کے تا لگایا ہے تو ترجمہ کس طرح لے کے جائیں گے؟ مؤنث میں. لفظ وہی ہے داخل ہی، اس کے ساتھ آپ نے تا کا اضافہ کر لیا ہے الف کی بجائے. تو داخلہ تثنیہ مذکر ہے، داخلہ تا تثنیہ مؤنث ہے. یہ سمجھ آئیے جی، یہ فرق رکھنا ہے. یہ لوڈ ہے تھوڑا ایکسٹرا اردو سیکھنے سے، زیادہ لوڈ اس اعتبار سے کہ اس میں نا ٹرمینالوجی زیادہ ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے. جہاں آپ واحد جمع کے بارے میں یاد کرتے ہیں تو اسی جگہ پہ آپ تثنیہ کے بارے میں بھی یاد کریں گے. تو عربی میں جب گردان کرتے ہیں تو آپ واحد جمع نہیں کریں گے، واحد تثنیہ جمع کریں گے. اب واحد تثنیہ جمع کس کے لیے آئے گا؟ ایک مرد، دو مرد، سب مرد، ایک عورت، دو عورتیں، سب عورتیں، ٹھیک ہے. اب وہ غائب میں بھی ہیں، حاضر میں بھی ہیں اور متکلم میں بھی ہیں. تو اس طرح کر کے تین صیغے غائب کے بنیں گے، تین حاضر کے بنیں گے، مذکر کے بنیں گے اور تین مؤنث کے بنیں گے. تو غائب کے اس طرح کر کے 6 صیغے بنتے ہیں عربی میں. یہاں آ کے تھوڑا سا ایک لوڈ بنتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. جب کوئی کس کو گردانے آتی ہیں کھڑا ہو کے شروع کر دیتا ہے. اللہ مغفرت ہمارے سب سے بڑا سپیکر جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے گردانے کر کے لوگوں کو معاشر پوری دنیا میں سکھا دی ہیں. ایک دن ایک میرے کوئٹی دوست نے مجھے اس کی پکچر بھیجی اور ساتھ میں ابھی وہ حیات تھے. تو باتیں کرتے کرتے وہ ہر چیز کی گردان کر دیتے تھے. تو وہ کہیں سن رہا ہوگا بندہ، اس نے دیکھا یار یہ بندہ کہتے شن سب یاد ہے میں نے یاد ہے. مجھے اس نے ویڈیو بھیج کے نیچے باقاعدہ لکھ کے دیا کہ میں نے یاد ہے نفر انا معرف ہے شنون ہے کلم ہذا. میں نے اسے بتایا کہ یہ تو بہت بڑا ہمارا عربی کا استاد ہے. کہتا ہے واللہ جید. یعنی یہ چیزیں عربی جاننے والے تو بڑی تیزی سے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بنیاد ماننا بڑا ضروری ہے جی کہ جب آپ گردان کریں گے تو آپ کو تثنیہ ساتھ میں لینا ہے. جب تثنیہ لیں گے تو حالت واحد اور جمع کے ساتھ حالت تثنیہ بھی رکھیں گے. تو گننے میں بھی کیا ہوگا؟ واحد تثنیہ جمع مذکر کے لیے 3 ہی حالتیں مذکر کی ہوں گی اور 3 حالتیں ہی مؤنث کی ہوں گی. اب چاہے وہ غائب ہو، چاہے وہ حاضر ہو، چاہے متکلم ہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے 6 صیغے غائب کے بنے. گن لیتے ہیں داخلہ، داخلہ، داخلو، داخلت، داخلتا، داخلنا، 6 ہو گئے. اب آ جاؤ حاضر کے، جس کو مخاطب یا حاضر کہہ لیں، آسان حاضر ہی سارے کہتے ہیں. دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن. تو جو چیزیں میں نے نکالی ہیں نا، دیکھیں دخلتی اسی گردان سے لیا، دخلتا اسی گردان سے لیا. اب دیکھیں دخلتا، دخلتما، دخلتم، تو تم میں نے کہا اردو بلا لگا لو تو وہ بھی اسی گردان سے آ گیا. دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن. تو 6 صیغے یہ حاضر کے ہو گئے. متکلم کے لیے یہ ہے کہ عربی میں مذکر اور مؤنث کے لیے پہلی تو بات ہے کہ ایک ہی حرف استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، متکلم کے لیے. پھر حالت کے لیے 2 ہوتے ہیں، تثنیہ نہیں ہوتا. تثنیہ اور جمع اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور واحد کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. تو صرف 2 حالتیں رہیں گی. کون سی؟ واحد اور جمع. جمع جو ہے وہ مرج ہوتی ہے 2 میں. تثنیہ اور جمع مل کے جمع کہا جاتا ہے. عربی کا یہ جو جمع متکلم کے لیے ہے، خیال رکھنا، یہ 2 مرج ہو کے ایک کہلاتے ہیں.
یعنی جب میں کہتا ہوں جمع متکلم 100% یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمع متکلم میں دو چیزیں ہیں، تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ اس میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ کریں، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں اسی ایک لفظ میں۔ میں جمع کا ایک لفظ بولتا ہوں دخلتا، دخلتما، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلت، دخلنا۔ دخلنا ایک لفظ ہے جمع متکلم۔ جمع متکلم کا یہ لفظ جو نون الف نا کے ساتھ آیا ہے، یہ کیا کیا کیری کرتا ہے؟ تسنیہ اور جمع کا مذکر مؤنث کا چار چیزوں کا ایک سیدھا چار معنی ہوئے، ہم چار چیزوں کا ایک سیدھا دو مرد داخل ہوئے، ہم دو عورتیں داخل ہوئے، جی ہم سب مرد داخل ہوئے، ہم سب عورتیں داخل ہوئے۔ جی ہاں، تو اس نے پہلی تو بات ہے جنس کے اعتبار سے دو حالتیں جمع کی اپنے اندر، جو میں نے پہلے بات کی ہے، ایک تثنیہ کی ایک جمع کی۔ جنس کے ساتھ مذکر مؤنث جی جنس، آپ نے جنس کا ہے پھر غلطی ہوگی میرا خیال ہے، ہاں کاٹنگ ہو رہی ہے، غلطی ہوگی ہے۔ جنس سے کیا مراد لیں گے آپ؟ مذکر مؤنث تو میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ آپ نے کہا جنس کے حساب سے تسنیہ مقدر کی بات ہاں جی، کی بات کرتے ہیں۔ اچھا جنس کے اعتبار سے میں نے کیا کہہ دیا؟ جنس اچھا اچھا چل جی، جنس سے مراد کچھ ہو گیا ہوگا یار، مطلب ٹھیک ہے، جنس سے مراد مذکر اور مؤنث ہے، اور عدد سے مراد، چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، عدد سے مراد تثنیہ اور جمع لے کر ایک لفظ آئے گا، اور اس طرح مذکر اور مؤنث لے کر آئے گا۔ تو جو حافظ صاحب نے کہا کہ چار ترجمے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم دو مرد داخل ہوئے، ہم سب مرد داخل ہوئے، ہم دو عورتیں داخل ہوئیں، ہم سب عورتیں داخل ہوئیں۔ لفظ کتنے؟ ایک لفظ، چار نہیں ایک لفظ کے چار جملے بنتے ہیں، یہ عربی کا کمال ہے جی، یہ نقطہ یاد رکھنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دخلنا، اس سے دو مرد بھی اس کو ہی کہیں گے دخلنا، سب مرد بھی یہی کہیں گے دخلنا، دو عورتیں داخل ہوں تو وہ بھی کہیں دخلنا، سب عورتیں داخل ہوں گی تو سب بھی کہیں گے دخلنا۔ اس لیے اللہ پاک جمع کے لیے صیغہ مذکر کا ہی استعمال کرتا ہے، دخلنا، ٹھیک ہے۔ انا انزلنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حکمت خداوندی ہے، بادشاہ مالک ہے، اس نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کی، نحن نزلنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سے مراد وہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کی حکمت وہ لمبی باتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی توفیق دے اور وہاں تک پہنچ کے ان کی گہرائی کو بھی سمجھیں اور اس پہ بھی بحث کر سکیں۔ تو آج کا امپارٹنٹ نقطہ گردان کو اتنے 12 صیغوں میں سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ نمبر ایک، اردو میں جس طرح ایک واحد اور دو جمع کہلاتا ہے، واحد اور جمع، عربی میں ایک چیز اضافی آئی ہے کہ دو کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، یعنی دو علیحدہ کا تثنیہ کہہ دیا، اور اس کے بعد دو کے بعد والے کو جمع کہیں گے۔ اس طرح حاضر میں، غائب میں، متکلم میں یہ اضافت آ جائے گی تثنیہ کی، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے، دو عورتیں دو مرد، وہ غائب میں بھی، حاضر میں بھی، متکلم میں بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے متکلم کے لیے آپ کو چار حالتیں ایک لفظ کا دخلنا، اور اس سے پیچھے آ جاتے ہیں دخلتو، یہ دیکھیں جی دخلتو، یہاں پہ آ جائیں، میں داخل ہوا یا میں داخل ہوئی، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا۔ اب اس دخلتو میں واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم دونوں ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، دخلتو، اکلتو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے بدن پہ کون سا آئے گا؟ شکرتو، نصرتو، ٹھیک ہے، فعلتو، قتلتو، یہ چیزیں ساری اسی بدن پہ آ گئیں۔ تو میں نے، اس میں نے سے مراد مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے۔ تو یہ جناب فرق ہے عربی کا اور اردو کا جو گردان بنتی ہے۔ گردان ایک نام رکھا گیا ہے
اگر اس کا مزید ترجمہ کریں تو اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ گردان کیوں کہتے ہیں اسے؟ میں کہتا ہوں پہچان کے لیے جو ہے گردان. اللہ صاحب جس وقت ڈکشنری کام نہ کرے پھر تو ٹیوے ٹوٹے آ جانا ہے، مطلب ٹھیک ہے گل کا جواب ضرور دے سکنا ہے، ریفرنس نہ ہو تو پھر یہ اپنے اندازے سے باتیں لے آتے ہیں.